یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے، ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ سوال ہے، اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے، اللہ کس کو معاف نہیں کرتا؟ جواب ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر میں مر جائیں۔ سوال ہے، اہل جنت کا قد کتنا ہوگا؟ جواب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال ہے، پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے، جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب ہے 14 کوس کا احاطہ تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی تجویز جس سے کفار اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی بہن کا نام دینا تھا۔ سوال ہے، خانہ کعبہ پر ہر سال نیا گلاب چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔
غزوہ احد میں کفار کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے گھوڑے صرف 2 تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر کون سوار تھا؟ جواب ہے ابو بردہ۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ سوال ہے قوم سمود کے کون سے لوگ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے؟ جواب ہے غریب لوگ۔ کس کو فاتح سندھ کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم کو۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب ہے اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال ہے نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ جواب ہے نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی تعمیر کی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا؟ حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی رائے سے ایک خیز جو نجران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا جس کو یہ صحابی اوڑا کرتے تھے۔ سوال ہے بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ سوال ہے بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرگان کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیرگان نہیں تھی۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتائے کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔ سوال ہے، سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک 145 مرتبہ۔ سوال ہے، کس صحابی کے حصے میں پہلے منہ مبارک کا تبرک آیا؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی کے منہ مبارک تمام مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟
شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ سوال ہے، نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ سوال ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ آنکھوں میں جلن ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جلد خوشخبری ملنے کی نشانی ہے، واللہ عالم۔ سوال ہے، امام الفقہا کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال ہے، ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب ہے، ان صحابی کا نام حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے، لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ سوال ہے، بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب ہے منصور۔ سوال ہے، تیمم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے جب تک تیمم نہ ٹوٹ جائے۔ سوال ہے، جنگ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب ہے امت امت، مارو مارو۔ حدیث شریف کے مطابق وہ کون سا عضو ہے جس سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ، تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے؟ جسم کا وہ عضو زبان ہے۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔
سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال ہے اسرار سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ جواب ہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال ہے کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب ہے وہ 7 چیزیں یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ نماز چاشت میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ دس رکعتیں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔